الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان سالان صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کا سلسلہ آیت نمبر 116 تک گزشتہ جمعہ المبارک پر پہنچا تھا۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 117 سے آغاز کر رہے ہیں۔ دعا گو رہے ہیں رب ذوالجلال حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ہم سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا۔ نیا پیدا کرنا یا بدی عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے نیا پیدا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزوں کی پہلے کوئی ایگزامپل موجود ہوتی ہے، پہلے ان کی کوئی مثال موجود ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، اگر اسی طرح کا اور بنوانا چاہیں تو ہم مستری سے کہیں گے بھائی اس طرح کا اور بنا لو، کیونکہ پہلے مثال موجود ہے۔ اب اس کے لیے بڑا آسان ہوگا، وہ ایسے دیکھ لے گا اور اس کے بعد بنا لے گا۔ لیکن پہلے سے موجود نہ ہو اور میٹیریل بھی موجود نہ ہو تو اس قسم کا جو پیدا کرنا ہوتا ہے یہ صرف ہمارے رب کی شان ہے کہ نہ کوئی مثال موجود ہے پہلے، نہ اس کا میٹیریل موجود ہے، کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایسی کیفیت میں جبکہ نہ ان کا پہلے سے کوئی میٹیریل موجود تھا، نہ ان کی کوئی مثال موجود تھی۔ بدیع السماوات والارض، اور اسی سے
بدعت کا لفظ نکلا ہے. کون سا؟ بدعت بڑا عام لفظ ہے، معاشرے میں بڑا استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. یعنی جو بھی کام خدا رسول کی عظمت کے لیے کیا جائے، دین کی عظمت کے لیے کیا جائے، دین کو پھیلانے کے لیے کیا جائے، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اولیاء کے لیے کیا جائے تو فوراً فتویٰ لگتا ہے کہ یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت. تو بدعت کا اصلی معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو. لیکن میں بالکل مختصر لفظ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہر وہ کام جو نیا ہو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ برا ہو یا وہ غلط ہو. اس کی پہلے بے شک مثال موجود ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پہ صحابہ کرام کے دور کو اگر دیکھیں تو ان کے دور میں جو مسجدیں بنتی تھیں آج کی مسجدوں سے وہ 1000 گنا الگ تھی. یعنی کوئی ان والی چیز ہماری مسجد میں ہے ہی نہیں. ان کے فرش کچے، ہمارے فرش پکے، ان کے چھت کچے، کھجوروں کے شاخوں کے، ہمارے لیٹر. ان کی مسجدوں میں یہ سیلنگ جسے آپ کہتے ہیں اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. پنکھے نہیں ہوتے تھے، واش روم نہیں ہوتے تھے، غسل خانے نہیں ہوتے تھے، استنجا خانے نہیں ہوتے تھے، اور وضو خانے نہیں ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر، ساؤنڈ سسٹم. یعنی کوئی چیز جو آج کے دور میں ہے وہ اس دور میں بولیے نا نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل یہ ہر مسجد میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو اگر ہر بدعت، ہر نیا کام برا ہے تو پھر یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے اور سب کو چھوڑنے پڑیں گے. لیکن ہم تو اس لیے بچ جائیں گے کہ ہمارے ہاں بدعت کی یہ تشریح ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کام جو شریعت کے مخالف ہو، نیا ہو اور شریعت کے مخالف ہو، وہ کام بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے. لیکن جو کام نیا ہے لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہے تو وہ بدعت تو ہے لیکن برا، بولیے نا، برا نہیں ہے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں مسجد کے حوالے سے میں نے جن کے نام لیے، یہ چیزیں عبادت میں سہولت پیدا کرتی ہیں، عبادت کو روکتی توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح نہ. پھر عبادت کو روکتی نہیں ہے، عبادت میں سہولت پیدا کرتی ہیں. اب ایک بندہ فرض سے ہے گرمی میں شرابور پسینہ پسینہ، جب پنکھے کے نیچے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو اسے سکون ملے گا نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ نماز تو وہی ہے، نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب ایک بندہ باہر سے آئے گا، اندر اے سی لگا ہوگا، وہ کتنے سکون سے نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے ایک بندہ مسافر ہے، کہیں دور سے آیا، اب اسے نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آ جائے، نہ غسل نہ وضو کی جگہ ہو، نہ استنجا کی جگہ ہو، کہ جگہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیسے وضو کرے گا؟ حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں. لیکن ان چیزوں نے، نماز وہی ہے، نماز میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں نے کیا کیا؟ نمازی کے لیے آسانی فراہم کی ہے. اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں آپ میلاد کو کہتے ہیں بدعت ہے. میلاد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا. تو صحابہ کرام یہ کرتے تھے یا کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح نا. صحابہ کرام ذکر مصطفیٰ کرتے تھے یا کوئی نہیں؟ تو میلاد اب بھی وہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. ہاں، اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے زمانے کے ساتھ، لیکن شیپ چینج ہونے سے چیز کا حکم نہیں بدلتا. ہاں، اگر وہ شیپ جو چینجنگ آئی ہے وہ اگر خلافی شریعت اس میں کوئی بھی چیز آئے گی تو وہ غلط ہو جائے گی، وہ ناجائز ہو جائے گی. بہرحال آگے چلیے. بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا.
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو اسے یہی فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اسے یہی فرماتا ہے، کن، ہو جا۔ کیا فرماتا ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کوئی کام کرنا پڑے گا تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم کہیں ہو جا تو وہ ہو جائے۔ یہ ہماری شان نہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں میٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا، ہمیں چیزوں کو کاٹنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، ان کو پیمائش کے کر کے اس حساب سے ہمیں برابر کرنا پڑے گا، ان کو جوڑنا پڑے گا، تب جا کے کوئی چیز تیار ہوگی۔ ہمارے کن کہنے سے کچھ بھی ہوتا، سارے بول گئے نا، نہیں ہوتا، لیکن اللہ کن کہہ دے تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہل بولے، مکہ کے جاہل، کفار، مشرکین، وہ بولے، کیا کہنے لگے؟ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ جاہل کیا کہنے لگے؟ بولیے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ آقا کریم علیہ السلام جب ان سے فرماتے نا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ساری شانوں کا مالک ہے، زمینیں اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنائے، چرند و پرند، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ اسی نے بنایا۔ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، اور میں اس کا رسول ہوں، مجھے مانو، اور یہ میرے اوپر رب کا کلام نازل ہوتا ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، اس کو مانو۔ تو وہ پتہ ہے کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ ہم آپ کی بات تو نہیں مانیں گے، اللہ ڈائریکٹ ہمیں بتائے گا، ہم سے بات کرے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو درمیان میں نبی کا وسیلہ نہ مانے، جو نبی کو درمیان میں وسیلہ نہ مانے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو جب بھی بات کروں گا نبی سے کروں گا، اور نبی تم سے کرے گا۔ مان لو تو خوش نصیب ہو جاؤ گے، نہ مانو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا یہ ڈائریکٹ والا جو ہے نا، بغیر وسیلے والا کنسیپٹ، یہ مکہ سے چلا ہے۔ یہ کہاں سے چلا ہے؟ مجھے بولیے نا۔ اور مکہ کے مسلمانوں سے نہیں، مکہ کے کافروں سے، مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے یہ عقیدہ چلا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ ہم سے بات کرے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا نبی سے، نبی بات کرے گا تم سے۔ اور اگر تم مجھے ماننا چاہو تو پہلے نبی کو مانو گے، نبی کو سچا مانو گے، نبی کو میرا پیغمبر مانو گے، میرا بھیجا ہوا مانو گے۔ جب نبی کو مان لو گے تب مجھ تک پہنچو گے۔ ڈائریکٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، سب کی سنتا ہے، علیم بذات صدور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ڈائریکٹ والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ میں تمہیں جو قرآن دوں گا وہ نبی کے وسیلے سے دوں گا، جو تمہیں دین دوں گا نبی کے وسیلے سے دوں گا، اور تم بھی مجھ تک آؤ گے تو نبی کے وسیلے سے آؤ گے، نبی کے وسیلے سے آؤ گے۔ لولا یکلمنا اللہ، کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ یعنی رسول اللہ تو بتا رہے ہیں یہ کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، انہیں مان لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمیں ڈائریکٹ کوئی نشانی ملے گا اللہ کی جانب سے تو ہم پھر مانیں گے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ والا معاملہ
کذالک ایسے ہی قال الذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا مثل قولہم ان کی طرح کی بات، یعنی جیسی باتیں یہ مکہ کے کافر کر رہے ہیں ایسی ہی باتیں ان سے پہلی امتوں کے کافروں نے بھی کی تھیں۔ بے شک بے شک۔ تو پتہ یہ چلا یہ ڈائریکٹ والا معاملہ بہت اوپر سے چلا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ڈائریکٹ والا معاملہ مجھے بولیے نا، معاملہ پریشان ہوئی گئے ہو۔ ڈائریکٹ والا معاملہ بہت اوپر سے چلا ہوا ہے۔ کفار مکہ ہمارے آقا کی بات نہیں مان رہے، کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ اللہ کہتا ہے تم ایسے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی ایسے بہت گزرے ہیں، لیکن میں نے ڈائریکٹ والا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ مجھے جو بھی مانے گا نبی کے وسیلے سے مانے گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اللہ اکبر۔ جوش جوش نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، زندہ باد۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، اور ان سے پہلے بھی یہی بات کرتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ ان کی امتیں بھی یہی کہتی رہی ہیں جو کافر تھی کہ اللہ ڈائریکٹ بات کرے، لیکن میں نے نہ ان سے ڈائریکٹ بات کی نہ ان سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ میں جب بھی بات کروں گا نبی کے وسیلے ہی سے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے بلکہ نہیں ان کے دل ایک سے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان کے دل ایک سے ہیں، یعنی مکے کے کافروں کے اور جو پہلے کافر گزر گئے ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ وہ بھی ڈائریکٹ والے تھے، یہ بھی ڈائریکٹ والے ہیں۔ اور اگر میں اس سے آگے بات کروں تو پھر میں یہ یوں کہوں گا ان کے یعنی جو ہمارے دور کے ہیں اور ان کے جو مکہ والے تھے ان کے دل ایک جیسے ہی ہے۔ بولو تو صحیح نا، ایک جیسے ہی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بے شک میں تو آپ کو قرآن سمجھا رہا بے ہوں۔ شک سبحان اللہ بے شک۔ رب نے مکہ کے بارے میں کہا تھا ان کے اور ان کے دل ایک جیسے ہیں، اور میں آج کے ڈائریکٹ والوں سے کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اور ان کے یعنی مکہ والوں کے دل ایک جیسے ہیں۔ یہ بھی ڈائریکٹ والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی۔ اللہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کوئی نشانی ہمارے پاس آئے، ان بے وقوفوں کو ابھی تک نشانی ملی نہیں ہے، جبکہ ہم نے تو نشانیاں بھیج دی ہیں سبحان اللہ بے شک۔ اور بڑی واضح کر دی ہے ہم نے نشانیاں، اور یہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں آئیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے نشانیاں کھول دی، واضح کر دی، لیکن سب کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک بار سارے آپ پر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بے شک۔ سب کے لیے نہیں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ یقین والوں کے لیے۔ بے یقینیوں کو جو لگ رہا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یقین بڑی بڑی شہر ہے، بے شک بے شک۔ یقین بڑی بڑی نعمت ہے۔ رب کہتا ہے یقین والوں کے لیے نشانیاں بہت ہیں، جو بے یقین ہیں انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے نشانیاں کھول دی، پھر آگے اللہ نے ان میں سے ایک نشانی بیان بھی فرما دی۔ سبحان اللہ بے شک۔ ایک نشانی اللہ نے بیان فرما دی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا، بے شک ہم نے ارسلناک، اے پیارے تمہیں
خوشخبری دیتا ہوا، وَنَذِيرًا اور ڈر سناتا ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے نشانی بیان فرما دی۔ اللہ نے کہا تم ابھی تک نشانی 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 ڈھونڈ رہے ہو، میں نے اپنا محبوب بھیج دیا حق کے ساتھ، جو تمہیں جنت کی بشارتیں دیتا ہے، جو تمہیں حور و غلمان کی بشارتیں دیتا ہے، جو تمہیں جنتی محلات کی بشارتیں دیتا ہے، جو تمہیں جنتی نعمتوں کی بشارتیں دیتا ہے، اور جو تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، پھر بھی کہتے ہو نشانی کوئی نہیں آئی، اور کون سی نشانی چاہیے تمہیں؟ اللہ اکبر۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، یہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ یعنی محبوب یہ جو تمہیں نہیں مان رہے نا، اب سیدھی سی بات ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، بے شک جہنم میں جائیں گے، تو محبوب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اے محبوب تو نے حق ادا کر دیا، بے شک تو نے حق ان تک پہنچا دیا، اگر نہیں مانا تو انہوں نے نہیں مانا، اور یہ اپنی بدبختی کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں، اس لیے محبوب تم سے ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، تم سے کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، اس پر بڑا خوبصورت اب بات آگے آ رہی ہے، آپ کی توجہ پوری ہو تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، بے شک کہہ لیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نہ مل کے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ جو بات ہے نا، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ اب اس کے بارے میں باقی جو انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے ان سے سوال ہوگا، ان کی جو امتیں ایمان نہیں لائی ان سے سوال ہوگا، ان کی امتوں سے کہ تم نے رب فرمائے گا تم نے مجھے کیوں نہیں مانا، میں وحدہ لا شریک، میں خالق و مالک، میں رازق، مجھے کیوں نہیں مانا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، کوئی آتا ہمارے پاس کوئی بتاتا ہمیں تو ہم مانتے نا۔ اب اللہ نبی سے پوچھے گا، ان نبیوں سے، مثلا موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ان نبیوں سے اللہ پوچھے گا اے میرے نبیوں میں نے تمہیں بھیجا تھا، کیا تم نہیں گئے؟ سبحان یا اللہ، اللہ ہم گئے ہیں۔ کیا تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ یا اللہ ہم نے پہنچایا ہے۔ اب اللہ کہے گا اچھا اگر تم نے پیغام بھی پہنچایا ہے، تم گئے بھی ہو تو تم کوئی گواہ پیش کرو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا کرو؟ گواہ، مجھے بولیے نا، گواہ بے شک، گواہ پیش کرو کہ واقعی تم سچے ہو۔ اب وہ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، اگر بندہ غور کرے نا، اب وہ نبی اپنی امت میں سے کسی کو گواہ نہیں پیش کریں گے، بے شک سبحان اللہ، حالانکہ گواہ بنتے وہی تھے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 20 بندوں نے مان لیا، 40 نے نہیں مانا، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں 20 کو پیش کرتے نا۔ بے شک بے شک، بات سمجھ آ رہی ہے کوئی بے نہیں؟ شک بے کہ یاد ہے یہ 20 ہیں، یہ اگر مان گئے ہیں اس کا مطلب ہے میں گیا ہوں، میں نے حق ادا کیا ہے، تو گواہ انہیں پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام یا باقی انبیاء اپنی امت کے نیک لوگوں کو، ایمانداروں کو بطور گواہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہماری امت مصطفیٰ کے نیک لوگوں کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، امام اہل سنت، زندہ باد۔ ایڈی وڈی گل تے ایڈا ٹھنڈا جہا نعرہ، اے کوئی گل بنتی تے نعرہ نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے زور لاؤ تے سارا لاؤ، سبحان اللہ، بے شک، سارے زور لاؤ تے سارا لاؤ۔ سبحان اللہ، اپنی شان سن کے بھی نہیں بولتے ہو تو اور کتنے بولو گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اشہد یا نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، تاجدار
سبحان اللہ. ماشاءاللہ. باقی سارے انبیاء اپنی امت کے نیک لوگوں کو بطور گواہ پیش نہیں کریں گے، امت مصطفیٰ پیش کریں گے. کیا مطلب؟ صدیق اکبر آ جائیں گے گواہی دینے کے لیے، فاروق اعظم آ جائیں گے، عثمان غنی آ جائیں گے، مولا علی آ جائیں گے، حسین کریمین آ جائیں گے، صحابہ اہل بیت اولیاء میرے علی گواہی دیں گے، خواجہ ہند الولی گواہی دیں گے، غوث جلی گواہی دیں گے، دادا علی گواہی دیں گے. اللہ اکبر. جب یہ گواہی دیں گے نا تو وہ جو لوگ معترض تھے جنہوں نے کہا ہوگا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں ہے، وہ کہیں گے یا اللہ یہ کہاں سے گواہ آ گئے، یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ، ان کی گواہی تو بنتی ہی نہیں ہے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس امت کے نیک لوگوں سے، گواہوں سے کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو موجود ہی نہیں تھے. وہ کہیں گے یا اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں تیرے پیارے سے سن کے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہم نے واللیل کی زلفوں والے سے سنا، ہم نے والضحیٰ کے مکھڑے والے سے سنا، ہم نے ید اللہ کے ہاتھوں والے سے سنا، ہم نے علم لہجہ کے سینے والے سے سنا، ہم نے واللیل اذا سجا کی زلفوں والے سے سنا، ہم نے مازاد کے کاجل والے سے سنا، ہم نے حضرت صدیق اکبر کے آقا سے سنا، حضرت عمر کے مولا سے سنا، عثمان غنی کے دادا سے سنا، مولا علی کے آقا سے سنا، حسین کریمین کے نانا جان سے سنا، فاطمہ الزہرا کے بابا جان سے سنا. پھر میرا اللہ فرمائے گا اچھا چلو اب پھر میں محبوب کو بلاتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. رب کیا فرمائے گا؟ اب محبوب کو بلاتا ہوں. اب جو آیت کے الفاظ ہیں سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 41 ہے. سبحان اللہ نہیں کہی آپ؟ جب میں چپ ہو جاؤں جس کا مطلب ہے اب آپ کو میں موقع دے رہا ہوں بولنے کا. سبحان اللہ. ہاں اب جا کے یہ نہ کہنا جی کسا موقع ہی نہیں دیتا بولنے کا. سبحان اللہ. ہاں جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے محبوب کیسا سما ہوگا. سبحان اللہ. فَكَيْفَ کیا منظر ہوگا، کیا سما ہوگا، کیا انداز ہوگا. اذا جئنا جب ہم لائیں گے من کل امت بشہید ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے گواہ لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا اور محبوب ان سب پر آپ کو گواہ لائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ان سب پر آپ کو بطور گواہ لائیں گے. جب آقا گواہی دیں گے مولا میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے، نبی واقعی گئے تھے، انہوں نے واقعی تیرا دین پہنچایا تھا، انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا تھا، یہ سچے ہیں. اب وہ لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اعتراض گل بڑی مزے دی ہے. سبحان اللہ. اتنی توجہ ہے نا تھوڑے ذہن تے دماغ تے دل دے اندر ساری اکٹھی کر کے گل سنو، بے شک. سبحان اللہ. ساری توجہ جمع کرو پہلے تو پھر یہ گل سنو. بڑی ایمان افروز گل ہے. وہ لوگ جڑے پہلے کہہ رہے سن آپ نے نبیاں تے بھی اعتراض کیتا کہ سارے کول آیا ہی کوئی نہیں. جدو نبیاں نے کیا کہ اسی آیا پھر بھی نہیں مننے، جدو امت مصطفیٰ نے گواہی دیتی پھر بھی نہیں مننے، اعتراض کر دیتا. لیکن جدو میرے تے تواڈے آقا نے گواہی دیتی پھر نہ کوئی اعتراض نہیں کیتا، پھر نہ کوئی اعتراض انہاں نہیں کہا کہ تسی کیویں گواہی دے رہے ہو، تسی تے بعد ہی جائے ہو. انہاں یہ گل نہیں کیتی. پتہ لگا پہلیاں امتاں دے کافر بھی آقا علیہ السلام دے حاضر ناظر نو چیلنج نہیں سن کرتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. پہلیاں امتاں دے کافراں بھی سارے نبی دے حاضر ناظر ہون نو چیلنج نہیں کیتا.
سارے نبی نے حاضر ناظر ہونے کا انکار نہیں کیتا، لیکن آج امتی کے دعا کے نبی نے کلمہ پڑھ کے ممبر سے بیٹھ کے آخر قرآن پڑھ کے کہے کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے، میں کہوں گا تیرے نالوں وہ چنگے نے، بے شک سبحان اللہ، بے شک تیرے نالوں نے وہ چنگے نے۔ وہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حاضر ناظر ہونوں چیلنج نہیں کرتے، نہیں کر رہے، نہیں کیتا انہوں نے، نہیں کروں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شانہ اللہ نے کیا شانہ عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، بشیراً خوشخبری دیتا ہوا، نذیراً ڈر سناتا ہوا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب تم سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا۔ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کامی اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ ہمارے تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، سنت اللہ فرمائے۔